شخص حنیف ہے. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ملت حنیفہ اور شریعت حنیفہ کو آپ نے لکھوایا اور سب سے پہلے لکھوایا. آپ سے پہلے کسی بندے نے اس طرح نہیں لکھوایا جیسے آپ نے لکھوایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جب آخری حج کیا تو آپ نے خانہ کعبہ کا جو اس وقت متولی تھا، جس کے پاس چابیاں تھی خانہ کعبہ کی، آپ نے اس سے درخواست کی کہ خانہ کعبہ کو کھول دے میرے لیے ایک رات. میں آج رات یہاں رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ کے اندر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. اس نے دروازہ کھول دیا آپ کے لیے. آپ رات بھر روتے رہے، رات بھر روتے رہے. اور جانتے ہو کیا کہتے تھے؟ اپنی سفید داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کے زارو قطار روتے تھے. یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ کے آنسو کے قطرے گرتے زمین پر ٹپ ٹپ کی آواز آتی تھی. رو رو کر کہتے تھے کہ اللہ، ابو حنیفہ تجھے پہچان نہ سکا، ابو حنیفہ تیرے حق کو ادا نہ کر سکا. کل قیامت میں تو نے ابو حنیفہ کے نام اعمال کو دیکھا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں جو اسے جنت میں لے جا سکے. اے اللہ، ابو بکر صدیق کی بزرگی کا واسطہ دیتا ہوں، میری سفید داڑھی پر رحم کرنا اور قیامت کے دن تو مجھے بخش دینا. امام اعظم ابو حنیفہ رو رو کر یہ دعا کرتے تھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے کونے سے آواز آتی ہے، اے ابو حنیفہ، جیسے مجھے پہچاننے کا حق تھا تو نے ویسے مجھے پہچانا ہے، تو نے میرے حق کو ادا کیا. اور تیرے لیے خوشخبری ہے، جہاں ہم نے تجھے بھی بخش دیا اور قیامت تک جو تیرے راستے پر ہوں گے ہم نے انہیں بھی بخش دیا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم حنفی ہیں، غیر مقلد نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ ہمارا حال نہیں ہے الحمدللہ. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلدین کے لیے جنت کی بشارت ہے. غیر مقلدین کے لیے کون سی جنت کی بشارت ہے بھلا بتائیے، کون سی؟ اعظم ابو حنیفہ جو ہجری 80 میں پیدا ہوئے، جنہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہے، جنہوں نے 100 مرتبہ حالت خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب رسول اللہ کے روضہ انور پہ جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، قبر انور سے جواب آتا ہے، اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو. وہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے خانہ کعبہ میں ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن کریم پڑھا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے 55 حج ادا فرمائے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے رمضان میں 60 قرآن کریم ختم فرمائے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جو 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتا تھا. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں ابو حنیفہ محدثین کی عدالت میں ٹاپک لے کر پارٹ 2 حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں نے پارٹ 1 اس سے پہلے ملاحظہ فرمایا ہوگا، اس میں بھی ہم نے بہت ساری دلیلیں دی ہیں مقلد حضرات کو ابو حنیفہ محدثین کی عدالت میں. اب ہم آپ کے سامنے ان 3 ویڈیو کا بیان پورے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے ان تینوں ویڈیو کے اندر
دیکھا ہے کہ کس طریقے سے مقلد حضرات گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. پہلی ویڈیو کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے الیاس گمن صاحب کی طرف سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے دین حنیف کو لکھوایا. ان سے پہلے اس طرح سے کسی نے نہیں لکھوایا تھا. تو اس بارے میں بتانا چاہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ لکھا کرتے تھے. جیسا کہ عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مرتب کردہ ان کی تحریر بہت اچھی تھی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے تحریر کیے. فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بھی سنتا تھا اسے تحریر کر لیا کرتا تھا, اسے میں لکھ لیا کرتا تھا تاکہ محفوظ ہو جائے. قریش کے چند لوگوں نے مجھے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ خوش ہوتے ہیں, تو تم ان کی ہر بات کیوں لکھتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بظاہر بات تو ان کی معقول تھی, اس طرح سے کہنا ان کی بات درست تھی, اس لیے میں نے اپنی کتاب کے اندر حدیث کو لکھنے میں چھوڑ دی, یعنی اب حدیثوں کو میں نہیں لکھتا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم لکھو, میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. دیکھیے مسند احمد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں حدیثوں کو لکھا جاتا تھا, اس دین حنیف کو نوٹ کیا جاتا تھا. اور یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ آئے جب تو انہوں نے پورا دین لکھوا دیا, انہوں نے اس طرح سے لکھوایا جس طرح سے کسی نے نہیں لکھوایا تھا, یہ سراسر جھوٹ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر حدیثوں کو جمع کرنے کا حکم دیا, اس کو محفوظ کرنے کا حکم دیا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دین حنیف کو جمع کیا اور ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا, یہ سراسر جھوٹ ہے. اسی طرح سے ایک اور صاحب ہیں, اب دیکھ لیجئے, آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا, یہ تقلید کی برکت ہے, یہ تقلید کی برکت ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور پیروی سے منہ پھیر کر کے کسی امتی کی پیروی اور اس طرح سے ان کی تقلید کرنے میں لگ جاتا ہے. چاہے اس امتی کی بات صحیح ہو یا غلط ہو, اس بارے میں وہ جانچ پڑتال نہیں کرتا, بلکہ آنکھ بند کر کے اس کی ہر بات کو ایکسپٹ کرتا ہے. یہ تقلید کی برکت ہے. اور اس شخص نے کیا کہا اپنی اس ویڈیو کے اندر, یہ بھی مقلد ہے, مولوی ہے, کیا کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خانے کعبہ کی چابی مانگی اور خانے کعبے کے دروازے کو کھلوا کر کے اندر جا کر کے زاروں قطار رو رو کر کے رات بھر دعائیں کرتے رہے, اور یہاں تک کہ ان کی آنکھ سے جو آنسو ٹپکتے تھے زمین پر, وہ ٹپ ٹپ کرتے ہوئے گرتے تھے, اس کی آوازیں آتی تھیں. دیکھیے کس طرح سے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں غلو کرتے ہیں یہ مقلد حضرات. کیا کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی دعائیں کی رو رو کر کے, اور کہا
کہ اے اللہ میں تجھے پہچان نہ سکا، اے اللہ میں نے تیرا حق ادا نہیں کیا جیسا تیرا حق ادا کرنا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی دعائیں کی، رات بھر دعاؤں میں لگے رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ کعبے کے کونے سے آواز آئی، یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، یہ آواز دیا کہ اے ابو حنیفہ جیسے مجھے پہچاننے کا حق تھا تو نے ویسے مجھے پہچانا ہے، تو نے میرے حق کو ادا کیا ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، تیرے لیے بشارت ہے، جا ہم نے تجھے بھی بخش دیا اور قیامت تک تیرے راستے پر جو ہوں گے ہم نے انہیں بھی بخش دیا ہے۔ یہ مولوی کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم حنفی ہیں، غیر مقلد، یعنی ہم اہل حدیثوں کو کہتا ہے کہ غیر مقلد نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہم ابو حنیفہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور غیر مقلد کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ ان کا حال، یعنی کہتا ہے کہ ہمارا حال ان کی طرح نہیں ہے جس طرح وہ ہیں دھوبی کے کتا نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ تو کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کے مقلدین کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور غیر مقلدین یعنی اہل حدیث کے لیے کون سی جنت کی بشارت ہے بھلا بتائیے؟ تو یہ تقلید کی برکت ہے کہ ایک مسلمان جو ہے جب کسی امتی کی تقلید کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور اطاعت اور پیروی کو چھوڑ کر کے، ان کے حکم کو چھوڑ کر کے، اور کسی امتی کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اب دیکھیے یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے یہ شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی رو رو کے دعائیں کرتے رہے اپنی امت کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز نہ دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی صحابہ کے لیے آواز نہ دی۔ کیا صحابہ دعائیں نہیں کرتے تھے؟ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے وہ صحابہ کی ہستی ہے۔ صحابہ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز نہیں دیا، تابعین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز نہیں دیا، اور ان کے لیے آواز دیا جن کے اوپر جمہور محدثینوں کی جرح ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے گڑھا کہ اللہ نے کہا، خانہ کعبہ کے کونے سے جو آواز آئی وہ کس کی آواز تھی؟ گویا کہ اللہ کی آواز تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کو بشارت دی گئی کہ جا ہم نے تجھے بھی بخش دیا ہے، اور قیامت تک تیرے راستے پر جو ہوں گے ہم نے انہیں بھی بخش دیا ہے۔ بتائیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے، وہ مقام اور مرتبہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے مقلد حضرات، ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو۔ اگر تمہارے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، جنت میں جانے کی ضمانت ہیں، تو تمہیں امام ابو حنیفہ مبارک ہوں۔ اور ہم تمام مسلمانوں کے لیے، ہم تمام اہل حدیثوں کے لیے، ہم تمام قرآن اور حدیث کے ماننے والوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7280 پر، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن وہ لوگ جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں،
من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری بات مانی، میری پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میری اطاعت، میری اتباع، میری پیروی سے منہ موڑے گا، گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ مقلد حضرات ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع اور پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ جنت کی ضمانت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کسی امام، کسی محدث نے جنت میں جانے کی ضمانت نہیں دی ہے اپنے پیچھے چلنے کے تعلق سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے کہ جو میری اتباع کرے گا، جو میری پیروی کرے گا، وہی جنت میں داخل ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں، کسی امتی کی اتباع اور پیروی نہ کریں۔ اور اہل حدیثوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ دھوبی کے کتا نے گھر کے نگھاٹ کی طرح ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اہل حدیث جو بھی قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، یہی جنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ تمام کے تمام وہ جہنمی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کی تمام امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سارے کے سارے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے، لیکن ایک گروہ ایسا ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں داخل ہوگی۔ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ وہ یہی جماعت ہوگی من اطانی دخل الجنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتی رہی ہوگی، وہی جنت میں داخل ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع اور پیروی کرنے والے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنتی ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ ان کی خود گارنٹی نہیں ہے تو ان کے پیچھے چلنے والوں کی کیا گارنٹی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی طرح سے کہتے ہیں ابو حنیفہ کے مقلدین کے لیے جنت کی بشارت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹ بولنے والوں پر۔ کتنی بڑی جھوٹ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ بہت بڑی جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں جنت کی بشارت ہے، اور کسی کے پیچھے چلنے میں جنت کی بشارت نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک اور مقلد جاہل شخص کیا کہتا ہے، آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، وہ شخص کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایک اور مقلد کیا کہتا ہے، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، وہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہے اور 100 بار اللہ تبارک و تعالی کی خواب کے اندر زیارت کی ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو تھا وہ نہیں سوتا تھا، جس کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب کے اندر اپنے دل سے دیکھا ہے، بلکہ اپنی اس آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، سر والی آنکھوں سے، بلکہ دل سے دیکھا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ تو وہ کسی نے کہا ہے کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ تو بہرحال یہ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ زبردستی کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو نبی کا مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ سراسر جھوٹ ہے۔ اس بارے میں جتنا قول آتا ہے سب سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ میں امام ابن عطا سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا۔ باقی اسی طرح سے کہتے ہیں یہ مقلد حضرات
کہ امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ روضہ نبی پر گئے اور وہاں پر سلام کیا، سلامتی ہو اے نبیوں کے امام، تو روضہ رسول سے، قبر رسول سے آواز آئی کہ آپ پر بھی سلام ہو اے مسلمانوں کے امام۔ صحابہ سلام کریں تو جواب نہ آئے اور ان کے امام سلام کریں تو جواب آئے، یہ سراسر جھوٹ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ نے 55 حج کیے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ رمضان میں امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ نے 60 قرآن کو ختم کیا ہے، 60 بار قرآن کو پڑھ کر ختم کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی جھوٹ ہے ان کے اوپر۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ عشاء کی وجہ سے 45 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، کیا عشاء کی وضو کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ سوتے نہیں تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ کو پیشاب پیخانہ نہیں ہوتا تھا؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ کے پاس بیوی نہیں تھی، اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ کی شان میں یہ گلو نہیں ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ کے شان میں یہ گلو ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ محدثین کی عدالت میں، آئیے ان کے شاگرد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے شاگرد کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ کے بارے میں، اور اسی طرح سے کیا امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ مرجی تھے، جہمیہ تھے؟ یہ تمام باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی بار آپ کو میں اس کے آگے بتاتا ہوں۔ تو آپ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ کی کتابوں کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے۔ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 556 پہ لکھا ہے کہ ابو اسحاق نے کہا کہ میں نے ابن المبارک کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ابو حنیفہ کی کتاب کو سنا، کہہ رہے ہیں کہ جو ابو حنیفہ کی کتاب پرکھے اور اس پر عمل کرے اور اسے ترجیح دے، اس کا حج باطل ہے، اس کی بیوی اس پر حلال نہیں۔ اس پر ان کے غلام نے کہا کہ لگتا ہے یہ کتاب کسی شیطان نے لکھی ہے۔ اس پر ابن مبارک نے کہا الذی بدأ کتاب الحل اثر من الشیطان، شیطان سے بدتر نے لکھی ہے۔ بتائیے، امام ابو حنیفہ کی کتاب کے بارے میں ان کے شاگرد ابن مبارک کہتے ہیں کہ شیطان سے بدتر نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ بہت رائے اور قیاس سے مسئلے کو حل کرتے تھے، اور حدیث کے آ جانے کے بعد بھی اپنے رائے قیاس کو ترجیح دیتے تھے حدیث پر، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے نشست میں یہ بات کی وضاحت کر دی ہے۔ اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ جہمی تھے، مرجی تھے؟ اس بارے میں امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ کے شاگرد جو حنفی حضرات، مقلد حضرات، ان کو بہت معتبر مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ کی فقہ کو بڑھانے میں، ان کو پھیلانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ امام ابو یوسف، ان کی سن وفات 182 ہجری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا امام ابو یوسف سے کہ کیا ابو حنیفہ جہمی تھے؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ سعید بن سالم۔ سعید بن سالم کہتے ہیں کہ جب ابو یوسف سے پوچھا کہ کیا ابو حنیفہ جہمی ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھا کیا وہ مرجی تھے، کہا کہ ہاں۔ دیکھیے، مختصر طور پر اس کی سند کی جانچ پڑتال، عبداللہ بن معاذ، اس کی سند کے اندر عبداللہ بن معاذ العنبری پہلا راوی ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں۔ اسی طرح سے ابن حجر وغیرہ نے ان کو ثقہ مانا ہے، اور دوسرا راوی محمد بن معاذ العنبری، یہ صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور امام ذہبی اور ابن حجر وغیرہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے اور صدوق قرار دیا ہے۔ اور تیسرا راوی سعید بن سالم المدنی کو ابو حاتم، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابن حجر، امام ذہبی وغیرہ نے ثقہ مانا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔
اب آئیے ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ جہمی کسے کہتے ہیں. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اب ہم آپ کے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ جہمی کسے کہتے ہیں، جہمی فرقہ کا عقیدہ کیا تھا. آئیے اس تعلق سے بھی کچھ تفصیلات کے ساتھ دیکھتے ہیں. جہم ایک فرقہ تھا، اس فرقے کو بنانے والا جہم بن صفوان تھا. یہ فرقہ جبریہ میں سے تھا جو اصلاً کوفی النسل میں سے تھا. یہ خلافت بنو امیہ کے دور میں نہر جیزون کے کنارے واقع شہر ترمذ یا سمرقند میں پیدا ہوا، جو حقیقت میں یہودی تھا. صحیح ابن خزیمہ نے ابن قدامہ کے طریق سے ابو ماج بلخی کا قول نقل کیا ہے کہ جہم بن صفوان نہایت فصیح و بلیغ تھا، لیکن علم سے بہرا جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم کی مجلسوں سے دور تھا اور دل سے بس ایمان ماننے کو ہی ایمان سمجھتا. خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں تقریباً 128 ہجری میں مسلم بن احوج مازنی نے خراسان کے مشہور شہر مرو میں جہم بن صفوان کو قتل کیا. اس طرح اس امت کو اس کے فتنے سے نجات ملی. اس کی طرف منسوب فرقہ کو جہمیہ فرقہ کہا جاتا ہے، لیکن جہمی خود اپنے آپ کو صوفیہ کے نام سے پکارتے ہیں. دیکھیے اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 558 پر. اسی طرح سے جہمیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے افعال یعنی کام میں مجبور ہے، نہ اس میں قدرت طاقت پائی جاتی ہے، نہ ارادہ نہ اختیار، یعنی جمادات درختوں کی طرح کوئی قدرت نہیں رکھتے. ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ نے انسان کو جبرن گناہوں پر لگا رکھا ہے. نعوذ باللہ. ان کا یہ عقیدہ ہے جہمیہ کا کہ انسان کسی چیز کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. درختوں کی طرح، جس طرح سے درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، یہ سب کوئی بھی کام کو کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے. تو کہتے ہیں یہ جہمیہ فرقہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اور انسان بھی کسی چیز کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ انسان کو جبرن گناہ کرنے پر اللہ نے لگا رکھا ہے. نعوذ باللہ. یہ ان کا عقیدہ. اسی طرح سے جبکہ یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ دہر آیت نمبر 3 میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ بے شک ہم نے اسے ہدایت کی راہ دکھائی ہے، اب وہ خواہ وہ شکر گزار بنے یا خواہ نہ شکرا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صحیح اور غلط راہ دکھا دیے ہیں، اب اس کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو صحیح راستہ چنے، چاہے تو غلط راستہ چنے. اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے. یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی گناہ پر لگا رکھا ہے، یہ باطل عقیدہ ہے. اسی طرح سے جہمیہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کا انکار کرنا ہی توحید ہے، ایمان معرفت کا بس نام ہے. دیکھیے الرد علی جہمیہ. اسی طرح سے جہمیہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں کو جو بھی اللہ کی طرف سے آئی صرف جاننے اور ماننے کا نام ہے. اس فرقے کا دعویٰ ہے کہ قرآن مخلوق ہے. جہمیہ فرقے کا دعویٰ کیا ہے؟ قرآن مخلوق ہے.
اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا. جہمیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا. اللہ تو کلام فرماتا نہیں، نہ اسے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ اس کی جگہ جانی جا سکتی ہے. اس کے لیے نہ عرش ہے اور نہ کرسی ہے، اور وہ نہ عرش پر ہے. انہوں نے اعمال کے تولے جانے اور عذاب قبر اور جنت و جہنم کے پیدا ہونے کا بھی انکار کیا. ان کا دعویٰ ہے، یعنی جہمیوں کا دعویٰ ہے کہ جب وہ دونوں پیدا ہوں گے تو فنا ہو جائیں گے. اللہ اپنی مخلوق سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا، اور نہ جنت والے اللہ کی طرف دیکھیں گے اور نہ اس کا دیدار جنت میں ہوگا. ایمان صرف دل سے اعتراف کرنے کا نام ہے، زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں. اس گروہ نے اللہ کی تمام صفات کا انکار کیا ہے. دیکھیے بنیۃ الطالبین بنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 173 پر. یہ ہے جہمیوں کا عقیدہ کہ وہ قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں. اور اب ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ مرجی کون ہیں، مرجیوں کا کیا عقیدہ ہے. مرجی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس فرقے کا خیال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل، یعنی کہنے والا، خواہ کتنے ہی گناہ کر لے مگر جہنم میں نہیں جائے گا. ایمان قول یعنی کہنے کا نام ہے، عمل کا نام نہیں ہے. اعمال احکام ہیں، ایمان صرف قول ہے. لوگوں کے ایمانوں میں باہمی یعنی آپس میں ایک دوسرے میں کمی و بیشی نہیں ہوتی. عام آدمیوں کا ایمان، انبیاء کا ایمان اور ملائکہ کا ایمان ایک برابر ہے، اس میں نہ کوئی زیادہ ہے نہ کوئی کم. اظہار ایمان کے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے. جو شخص زبان سے ضروریات دین کا اقرار کرے اور عمل نہ کرے تب بھی وہ مومن ہے. دیکھیے بنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 173 پر. تو مرجیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ مرجی کیا کہتے ہیں؟ مرجی کہتے ہیں کہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہی یہ کافی ہے. اور جو گناہ کرے گا وہ کہتے ہیں کہ کتنا ہو گناہ کر لے وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ انبیاء کا، نبیوں کا جو ایمان ہے اور عام مسلمانوں کا جو ایمان ہے وہ سب برابر ہے، ایمان میں سب برابر ہیں. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہنا چاہیے. جو شخص ضروریات دین کا اقرار کرے اور عمل نہ کرے تب بھی وہ مومن ہے. یہ مرجیوں کا عقیدہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو باطل عقیدہ ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں جہمیہ کیا کافر ہیں. تو اس تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جہمیہ کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، اور کہتے تھے جو قرآن کو مخلوق کہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا علم ہے. دلیل سورہ البقرہ آیت نمبر 120 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے دیکھیے کتاب السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 اور 384، اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا من قال القرآن مخلوق یوج دربن، جو قرآن کو مخلوق کہے اس کو کوڑے مارے جائیں اور اس کو قید کیا جائے یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے. دیکھیے کتاب السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 اور 107، اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے امام عبداللہ بن مبارک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، کہتے تھے جہمی کافر ہیں. دیکھیے کتاب السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے عبداللہ بن مبارک یہود و نصارہ کے کلام کو
بیان کرنا جائز سمجھتے تھے، لیکن جہمیہ کے کلام کو بیان کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ دیکھیے کتاب السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111 اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے امام عبداللہ بن ادریس یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جس نے سمجھا کہ قرآن مخلوق ہے تو گویا اس نے گمان کیا کہ اللہ بھی مخلوق ہے، اور جس نے سمجھا کہ اللہ مخلوق ہے تو اس نے کفر کیا۔ یہ لوگ زندیق ہیں، یہ لوگ زندیق ہیں۔ دیکھیے کتاب السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 اور 114 اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے امام اسلام ابن ابی متی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جہمیہ کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ دیکھیے کتاب السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 پر اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے امام سفیان بن عوینہ نے کہا، قرآن اللہ کا کلام ہے، جس نے کہا مخلوق ہے وہ کافر ہے، اور جس نے شک کیا مخلوق سمجھنے والے کے کفر میں وہ بھی کافر ہے۔ دیکھیے کتاب السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112 پر اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے امام ابن خزیمہ نے کہا، قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اسے مخلوق کہے وہ کافر ہے، اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کرے تو بہتر، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ دیکھیے تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 503 پر۔ یہی بات امام سیروج نے بھی کہی ہے، تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 506 پر۔ تو یہ ائمہ دین محدثین نے کہا کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ کافر ہے، اگر توبہ نہ کرے اپنی اس کفریہ کلمات سے تو اس کو قتل کر دیا جائے یا اسے قید کر دیا جائے یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے اندر سب سے پہلے قرآن کو مخلوق کہنے والے تھے؟ آئیے ہم اس بارے میں انہی کے شاگرد سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے اوپر تمام حنفی مقلد کا یہ اعتماد ہے، بھروسہ ہے کہ قاضی ابو یوسف یہ بہت معتبر تھے، شیخ تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو پھیلانے میں ان کا اہم کردار ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قاضی ابو یوسف نے کیا کہا ہے۔ کہتے ہیں قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اول من قال القرآن مخلوقا ابو حنیفہ یرید بالکوفتی، کہتے ہیں کہ کوفہ میں سب سے پہلے قرآن کو مخلوق ابو حنیفہ نے کہا۔ دیکھیے المجروحین لابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64 اور 65 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 385 پر، اور کتاب السنہ کے اندر 236 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ ابی یوسف ورواہ عبداللہ بن احمد فی الکتاب السنہ۔ اسی طرح سے السنہ کے اندر 121 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد ابو یوسف نے کہا کہ سب سے پہلے کوفہ کے اندر قرآن کو مخلوق کہنے والے ابو حنیفہ تھے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کیا مرجی تھے۔ اس بارے میں امام عبد الرحمن المکری، جن کی ولادت 120 اور وفات 213 ہجری بتائی جاتی ہے، کہتے ہیں واللہ ابو حنیفہ مرجیہ۔ امام عبد الرحمن المکری کہتے ہیں اللہ کی قسم ابو حنیفہ مرجی تھے۔
اور اس نے مجھے بھی اس کی دعوت دی مگر میں نے قبول نہ کیا. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے مجھے بھی مرجی ہونے کی دعوت دی لیکن میں نے قبول نہ کرتے ہوئے مرجی بننے سے انکار کر دیا. دیکھیے کتاب السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 پر، اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی ولادت 194 ہجری ہوتی ہے اور وفات 256 ہجری ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابو حنیفہ کان مرجیہ، ابو حنیفہ مرجی تھے اور محدثین نے ان سے حدیث لینے میں خاموشی اختیار کی ہے، اسی طرح ان کی رائے سے بھی خاموشی اختیار کی ہے، یعنی ان کی رائے لینے سے بھی خاموشی اختیار کی ہے. دیکھیے تاریخ الکبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 81 پر. اور حنفی حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جن سے انہوں نے سنا ہے وہ خود ضعیف ہیں. لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نعیم بن حماد الخزائی پر کچھ محدثینوں نے جرح کی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ان کی توثیق جمہور محدثین نے کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام دارقطنی، خطیب بغدادی، احمد بن صالح، امام حاکم، ابو حاتم رازی، جمہور متقدمین محدثین نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے، معروف کہا ہے، صدوق کہا ہے. اور دیوبندیوں کے اکابر انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں امام بخاری ابو حنیفہ کی مذمت کرتے ہیں اور امام نسائی نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. دیکھیے فیض الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 پر. تو اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرجی قرار دیا ہے اور کہا کہ محدثینوں نے ان سے روایت لینے میں بھی خاموشی اختیار کی اور ان کی رائے کو لینے میں بھی خاموشی اختیار کی ہے. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جگہ جز القراءۃ للبخاری صفحہ نمبر 89 پر لکھتے ہیں کہ اس ابو حنیفہ کا یہ بھی خیال ہے کہ جنگلی سور کے استعمال میں کوئی حرج نہیں اور امت محمدیہ سے قتل و قتال کرنا جائز ہے، اور اس ابو حنیفہ کا یہ بھی خیال ہے کہ اللہ کا حکم من قبل و من یعنی کلام مخلوق ہے نعوذ باللہ، اور نماز کو دین نہیں سمجھتے تو ان جیسی چیزوں پر اتفاق کر کے فقہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. بتائیے یہ تمام عقیدہ رکھنے کے بعد فقیہ ہونے کا دعویٰ کریں، یہ کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ اور ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے توثیق ثابت نہیں ہے صحیح سند سے، بلکہ ان کے بارے میں جو توثیق بیان کی جاتی ہے، پیش کی جاتی ہے، سب سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. اسی طرح سے اب امام خطیب بغدادی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں ابو حنیفہ مرجی تھے. دیکھیے تاریخ بغداد جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 382 پر. اور امام بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام کیا ہے؟ امام ابو بکر احمد بن علی الخطیب بغدادی، اور ان کی سن وفات 463 ہجری ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں امام خطیب بغدادی کہ امام ابو حنیفہ مرجی تھے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی بات آئی ہے کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل اپنی کتاب السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 211 میں لکھتے ہیں کہ حماد بن سلمہ نے یلعن ابی حنیفہ قال ابو سلمہ وکان صعبتہ کان صعبتہ یلعن ابا حنیفہ. حماد بن سلمہ اور صحابہ ابو حنیفہ پر لعنت کیا کرتے تھے. اب دیکھیے یہ کون ہیں؟ حماد بن سلمہ. حماد بن سلمہ یہ امام بخاری اور امام مسلم کے راوی ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر لعنت کرتے تھے. اور حماد بن سلمہ سے روایت امام بخاری نے لی ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6440 ہے. امام مسلم کے اندر صحیح مسلم میں حدیث امام مسلم نے ان سے روایت لی ہے، حدیث نمبر صحیح مسلم میں 2736 ہے.
6937 ہے. اور اسی طرح سے حماد بن سلمہ بصری ہیں اور ان کو امام ذہبی نے اور جمہور محدثین نے ان کو ثقہ مثالی امام اور شیخ الاسلام قرار دیا ہے. حماد بن سلمہ البصری یہ ثقہ راوی ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ لعنت کیا کرتے تھے. یہ بھی ثابت ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے یہ تمام باتیں رکھی ہیں کہ کوئی بھی مقلد آپ کے سامنے اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گلو کرے, آپ کے سامنے وہ حد سے زیادہ ان کے بارے میں تعریف کرے, بیان کرے, نبی سے آگے مقام اور مرتبے بڑھائے, تو پھر اس کی بات کو رد کریں, اس کو آئینہ دکھائیں. یہ آئینہ دکھانے کے لیے ہم نے یہ محدثینوں کے اقوال کو پیش کیے ہیں. ابو حنیفہ محدثین کی عدالت میں, اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کفریات کلمات بھی ہوئے ہیں, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کفریات کلمات سے توبہ بھی کیے ہیں, جیسا کہ سفیان الثوری نے کہا کہ ابو حنیفہ نے 2-3 بار کفر سے توبہ کی ہے. دیکھیے عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193 اور 121 وغیرہ میں. تو اگر انہوں نے اگر توبہ کر لی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے اوپر رحمتیں ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لرزشوں کو, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو کام لیا ہے دین کا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.